السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بخاری شریف کے اندر آج ہمارا سبق ہے باب المعاصی من امر الجاہلیہ، یعنی کہ گناہ کرنا یہ زمانہ جاہلیت کے معاملات سے تعلق رکھتا ہے، زمانہ جاہلیت کی علامتوں میں سے ہے۔ اور ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک، اور کوئی بھی شخص گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا، لا یکفر، کوئی بھی شخص نافرمانی نہیں کر سکتا گناہ گار، بارتکابها الا بالشرک، گناہ کا ارتکاب کر کے مگر اسی وقت جب کہ وہ شرک کرے، یعنی کہ بڑے سے بڑا جو گناہ ہے وہ اس وقت ہی انسان کر سکتا ہے جب کہ وہ شرک کرے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے انک امرؤ فیک جاہلیۃ، کہ تم ایسے شخص ہو کہ جس کے اندر جہالت کی سی باتیں ہیں، جہالت کی سی عادتیں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ زمانے جہالت اس وقت کا تھا کہ جس وقت لوگ شرک میں تھے، اور شرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے، لیکن معاف کر دیتا ہے شرک کے علاوہ کسی بھی گناہ کو، لمن یشاء، جسے چاہے اسے معاف کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 30 ملاحظہ کیجیے۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن واصل الاحدبی عن المعرور قال لقيت ابا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك قال إني سببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم یا ابا ذر اعیرت بامہ انک امرؤ فیک جاہلیۃ۔ دیکھو حدیث پاک ہے، روایت ہے حضرت معرور سے، کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام ربضہ میں ملاقات کی، اور ان کے اوپر اور ان کے غلام کے اوپر ایک ہی جیسا لباس تھا، تو اس کے متعلق میں نے سبب پوچھا کہ یہ آپ کا اور آپ کے غلام کا لباس ایک جیسا کیوں ہے؟ فقالا تو فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو سببتو، برا بھلا کہا کسی کو، فعیرتہ بامہ، اور برا کہتے وقت اس کو میں نے عار دلائی اور شرم دلائی، اس کو غیرت دلائی اس کی ماں کی وجہ سے۔ فقال لي النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا ابا ذر اعیرتہ بامہ، اے ابو ذر کیا تم نے اس کی ماں سے غیرت دلائی ہے؟ انک امرؤ فیک جاہلیۃ، تمہارے اندر ابھی بھی ایسی خصلتیں ہیں جو زمانہ جاہلیت سے متعلق ہیں یا تو زمانہ جاہلیت کے مطابق ہیں۔ اخوانکم خوالکم، تمہارے جو بھائی ہیں وہ تمہارے ہم نشی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت بنایا ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ فلا یطعمہ مما یأکل، تو تمہارا بھائی اگر کوئی تمہارے ماتحت ہے تو چاہیے کہ وہ بندہ اسے کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، ویلبسہ مما یلبس، اور یہ جو میں نے لباس پہن رکھا ہے اپنے غلام کی طرح، اور میرے غلام نے میری طرح جو لباس پہن رکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ولا یلبسہ مما یلبس، اور بندہ اپنے ماتحت کو وہی پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، ولا تکلفوہم مما یغلبہم، اور کوئی انہیں ایسا کام نہ دو جو ان کے اوپر غالب آ جائے، جو ان کے لیے مشکل کا باعث ہو۔ فإن کلفتموہم، اور اگر تم انہیں ذمہ دار ٹھہرا دو کسی کام کا، فأعینوہم، تو ان کی مدد کیا کرو۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ اسلام نے ہر ایک انسان کو برابری دی ہے، اور اسلام نے پھر آگے چل کر غلام کا تصور ہی ختم کر دیا ہے، اور آج کے دور میں غلام اور آقا کا کوئی رواج نہیں، ہر ایک انسان آزاد ہے اور کوئی کسی کا ماتحت نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ اگلی حدیث دیکھیے، باب وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، باب ہے کہ اگر دو گروہ مومنین کے لڑ رہے ہوں تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَسَمَّاهُمْ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر جو کہ ہیڈنگ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کرنے والے، آپس میں جھگڑا کرنے والوں کو بھی مومنین کہا ہے، تو پتہ چلا کہ مومنین تو کہ جہاد، یہ لڑائی کرنے والے بھی اور آپس میں قتال کرنے والے، جھگڑا کرنے والے بھی مومنین ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 31 ملاحظہ کیجیے۔ حدثنا عبد الرحمن بن مبارک قال حدثنا حماد بن زید
قال حدثنا ایوب و یونس عن الحسن عن الاحنف بن قیس، روایت حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ذهبت لانصر هذا الرجل، میں ایک شخص کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھا، کیونکہ دو شخص لڑ رہے تھے تو میں ایک شخص کی مدد کرنے کے لیے بڑھا. فلقینی ابو بکرہ تھا، تو ابو بکرہ نے مجھ سے ملاقات کی، وہ مجھے راستے میں مل گئے. فقالا، تو ابو بکرہ نے مجھ سے کہا این تریدو، ٹھیک ہے، اے احنف بن قیس تم کہاں جا رہے ہو؟ قلت، میں نے کہا انصروا هذا الرجل، اس شخص کی مدد کرنے جا رہا ہوں. فقالا، تو ابو بکرہ کہتے ہیں ارجع، تم واپس لوٹ جاؤ، اس کی مدد نہ کرو. فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول فرماتے ہیں اذا التقى المسلمان بسیفہما فالقاتل والمقتول فی النار، جب دو مسلمان تلواریں نکال کر ایک دوسرے کا سامنا کرنے لگے تو قاتل و مقتول دونوں ہی جہنم میں جانے والے ہیں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ ھذا القاتل، ٹھیک ہے. تو ابو بکرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو قاتل ہے، خیر کہ قاتل قتل کرنے والا اگر جہنم میں جائے تو بنتا ہے، بات ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. فما بال المقتولی، لیکن یہ مقتول کیوں جہنم میں جائے گا جب کہ اس کو قتل کر دیا گیا ہے؟ قالا، تو اللہ کے رسول نے جواب دیا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ بھی تو اپنے بھائی کو، اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر آمادہ تھا، تلا ہوا تھا اور لالچی تھا کہ اگر اسے موقع ملتا تو وہ بھی تو اس کو قتل کر سکتا تھا. تو لہذا یہ دونوں کے دونوں قاتل و مقتول جہنم میں جائیں گے اگر دونوں ہی لڑتے لڑتے مر گئے. اگلی حدیث دیکھیے، باب ظلم دون ظلم، یعنی ظلم سے نیچے بھی، بڑے ظلم سے بھی چھوٹے چھوٹے ظلم ہوتے ہیں، بڑے ظلم کے بعد چھوٹے چھوٹے بھی کام ظلم کے درجے پر آتے ہیں. ایسا نہیں کہ جو بڑا ظلم ہے وہی ظلم ہے، بلکہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور چھوٹے چھوٹے کچھ ایسے اقدامات کے جن پر انسان دھیان تک نہیں دیتا وہ بھی ظلم ہی ہوتے ہیں. اس کے مطابق حدیث نمبر 32 دیکھیے، حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ بطریق ثانی قال وحدثنی بشر قال حدثنا محمد عن شعبۃ عن سلیمان عن ابراہیم عن علقمۃ، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ سے، کہتے ہیں لما نزلت، کہ جب یہ والی آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملایا. تو قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے یہ دریافت فرمایا اینا لم یظلم، یا رسول اللہ اس آیت کے اندر تو کہا گیا ہے کہ ایمان والے وہ کہ جو اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملائیں، تو ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو تھوڑا بہت ظلم نہ کرتا ہو، تھوڑی بہت کوتاہی اس سے نہ ہوتی ہو؟ تو ظلم کا معنی یہ ہے کہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے ظلم، چھوٹے چھوٹے گناہ یہاں پر مراد لیے گئے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کون نہیں کرتا اور کس سے تھوڑی بہت بھول چوک نہیں ہوتی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت کرنے کے لیے آیت نازل کی. فانزل اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی ان الشرک لظلم عظیم، نہیں یہاں پر مراد جو ہے وہ شرک ہے، جو کہ شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے. آیا سمجھ میں؟ تو وہ مومنین کہ جو اپنے ایمان کو شرک جیسے ظلم سے نہیں ملاتے تو وہ کامیاب ہیں یا ان کے لیے جنت ہے وغیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری دی ہوگی. آیا سمجھ میں؟ تو پتہ چلا کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی ظلم ہوتی ہیں، البتہ بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے. آیا سمجھ میں؟ دیکھیے آگے، باب علامات المنافق، منافق کی علامت کے متعلق یہ باب ہے. حدثنا سلیمان ابو الربیع قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالک عن ابن ابی عامر ابو سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ منافق کی نشانیاں تین ہیں، اذا حدث کذب، اذا وعد اخلف، و اذا اؤتمن خان. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو خلاف کرے گا، اور امین بنایا جائے گا، کوئی سامان اس کو دیا جائے گا تو اس کے اندر خیانت کرے گا. اگلی حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 34، حدثنا قبیصۃ ابن عقبۃ قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن عبد اللہ بن مرۃ عن مسروق عن عبد اللہ بن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من کن فیہ کان منافقا، چار باتیں ہیں کہ جو کسی بھی بندے کے اندر اگر پائی جائیں گی، کان منافقا خالصا، وہ پیور منافق ہوگا. ومن کانت فیہ خصلۃ منہن، اور اگر کسی شخص کے اندر ان چاروں میں سے کوئی ایک پالی جائے، کانت فیہ خصلۃ من النفاق، تو گویا اس کے اندر وہ منافقت جیسی عادت ہوگی. حتی یدعها، جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے گا. وہ کیا ہیں چار چیزیں؟ اذا اؤتمن خان، جب اس کو امین بنایا جائے گا تو خیانت کرے گا. واذا حدث کذب، اور جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. واذا عاہد غدر، اور جب وعدہ کرے گا تو اس کے خلاف کرے گا. واذا خاصم فجر، اور جب لڑائی کرے گا تو
گالی گلوچ پر اتر آئے گا اور گدی زبان چلانا شروع ہو جائے گا۔ تابعہ شعبۃ عن الاعمش، اس حدیث کی متابعت کی ہے شعبہ نے اعمش سے روایت کر کے۔ اگلی حدیث دیکھیے، باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، باب ہے کہ لیلۃ القدر والی رات کے اندر قیام کرنا، یعنی کہ نماز پڑھنا، من الایمانی، ایمان میں سے ہے۔ حدیث نمبر 35، حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من یقم لیلۃ القدر، اگر کسی شخص نے قیام کیا یعنی کہ نفلی نماز پڑھی لیلۃ القدر میں، ایماناً، حالت ایمان کے ساتھ، وہ احتساباً، اور اپنے گناہ کا احتساب کرتے ہوئے، اپنے گناہ کا حساب و کتاب کرتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبی، گزشتہ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ الجہاد من الایمانی، یہ باب ہے جہاد کے متعلق کہ جہاد ایمان میں سے ہے۔ حدیث نمبر 36، حدثنا حرمی بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمار قال حدثنا ابو زرعة ابن عمرو ابن جرير قال سمعت ابا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا ايمان بي وتصديق برسلي ان ارجفه بما نال من اجر او غنيمة او ادخله الجنة ولولا ان اشق على امتي ما قعدت خلف سرية ولوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عمر بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انتدب اللہ لمن خرج فی سبیلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب جانتا ہے اس شخص کو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا، لا یخرجہ الایمان، لا یخرجہ الا ایمان بی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوچتا ہے کہ اس بندے کو اس کے گھر سے نہیں نکالا مگر اس کا مجھ پر ایمان ہونے کی وجہ سے، وہ تصدیق برسلی، اور میرے رسول پر سچائی اور میرے رسول کو سچا ماننے کی وجہ سے ہی وہ گھر سے باہر نکلا ہے۔ ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمت، کہ میں اس کو ضرور اس کے نکلنے کا اجر دوں گا، لوٹا دوں گا، جو وہ پائے گا، من اجر، اپنے اجر میں سے، او غنیمت، یا تو مال غنیمت کے ذریعے، ٹھیک ہے، او ادخلہ الجنت، یا تو اگر وہ شہید ہو جائے گا تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ ولولا ان اشق علی امتی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ جانتا، ما قعدت خلف سریۃ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ جانتا، ما قعدت خلف سریۃ، تو میں جنگ سے باز نہ آتا اور جہاد سے باز نہ آتا، ولا وددت، اور میرے لیے ہمیشہ یہ خیال رہتا کہ انی اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر قتل کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر قتل کیا جاؤں۔ تو پتہ چلا کہ جہاد جزو ایمان ہے، ٹھیک ہے، اور ایمانی جذبہ ہے۔ اگلی حدیث دیکھیے، باب تطوع قیام رمضان من الایمان، ٹھیک ہے، نفلی نماز پڑھنا رمضان میں، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 37، حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن ابن شہاب قال عن ابن شہاب عن حمید بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر کسی شخص نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو تمام کے تمام گزشتہ گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث گزر چکی ہے پہلے ہی، ٹھیک ہے۔ باب صوم رمضان احتساب من الایمان، رمضان کے روزے رکھنا اور اپنے گناہوں کا احتساب کرنا، یہ بھی ایمان میں سے ہے۔ حدیث بالکل سیم ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ باب الدین یسر، باب ہے کہ دین بہت آسان ہے۔ وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنفیۃ السمحۃ، دین میں سب سے زیادہ پسندیدہ طریقہ، دین میں سب سے زیادہ پسندیدہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک
الحنیفیت السمحۃ، وہ دین حنیف ہے کہ جس کے اندر درگزری ہے. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 39. حدثنا عبد السلام بن مطہر قال حدثنا عمرو بن علی عن معان بن محمد الغازی عن سعید بن ابی سعید المقبری یہ عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، کہ بے شک دین آسان ہے. وَلَن يُشَادُّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اور ہرگز کوئی بھی دین کو سخت نہ بنائے، اس میں پختگی کو اختیار نہ کرے، یعنی دین کے اندر سختی نہ اپنائے. اگر دین کے اندر سختی اپنائے گا تو غلبہ، دین اس پر غالب آ جائے گا اور وہ دین پر عمل پیرا نہ ہو سکے گا. فَصَدُّوا، تو آسانی پیدا کرو. وَقَارِبُوا، ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ. وَأَبْشِرُوا، اور خوش رہو. وَاسْتَعِینُوا بِالْغُدُوَّةِ وَالرَّوْحَةِ، اور صبح و شام ایک دوسرے کی مدد کرو. ٹھیک ہے. وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّجْلَةِ، اور تھوڑی بہت رات کو بھی. تو صبح و شام نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہو، اور رات کو نماز پڑھ کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہو. اگلی حدیث. ہاں جی، تو اگلی حدیث ہم پڑھیں. اگلی حدیث ذرا لمبی ہے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو بچوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ العزیز پھر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.